کہ جو بالکل بیلنسڈ بات ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا حوالہ دیا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے دین کا مذاق اڑائے تو تم بے غیرت بن کے بیٹھے رہو. نہیں. السلام علیکم جی ناظرین، یہ ایک پروگرام آپ کے لیے خاص طور پہ ہم نے جو ایک نیا دنیا ٹی وی پہ شروع کیا ہے در حقیقت کے نام سے. آئی ویلکم یو آل، اور امید ہے کہ آپ اس پروگرام کی اسپرٹ سے، اس روح سے آپ واقف ہو جائیں گے بہت ہی جلد. اس کو میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کر دوں کہ اس پروگرام کی نوعیت ہے کیا، ہمارا مقصد کیا ہے، اور اس کی اسپرٹ جیسے میں نے کہا وہ ہے کیا. ہمارے سماج میں ابھی خاص طور پہ جو حال ہی میں اتنے مشکلات سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. مایوسی جو ہے وہ خاص طور پہ ایسی چھا جاتی ہے ہماری عوام کے اوپر، وہ کسی کے اوپر بھی چھا جائے جو اتنی مشکلوں سے گزرے. پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی ہمارا کیا ضرورت کہ اٹھ کے ہم کوئی کام کریں، یہ کیا مسئلے ہیں، بلکہ یہ مسئلے الجھ جاتے ہیں. ہمیں یہی نہیں اندازہ ہوتا کہ در حقیقت مسئلہ ہے کیا، اور جب ہم اس کا ڈائگنوسس ہی نہیں صحیح کر سکتے تو ہم اس کا علاج کس طرح کریں گے. لہٰذا ہمارے پروگرام کا شو در حقیقت. لیکن شو کے نام کے علاوہ ہم لوگ ایک اور چیز جس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ صرف ڈائگنوسس نہیں ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ در حقیقت مسئلہ ہے کیا. اس شناخت کے علاوہ ہم نے اس کا تجزیہ بھی کرنا ہے، تاکہ اس تجزیے کے بعد جو ہمارا الٹیمیٹ ہمارا جو موٹیو ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی حل پیش کر سکیں. دوسری بات مایوسی، جیسے میں نے کہا، اس مایوسی کے جراثیم کو ہم نے سرے سے نکالنا ہے، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ اس جراثیم کی وجہ سے ہم ایسی ایک ڈیزیز میں چلے جاتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، اور باقاعدہ ایک زندہ لاش کے طور پہ اس سوسائٹی میں گزرتے ہیں، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم بذات خود کوئی فرق کرنا ہی نہیں چاہ رہے، کوئی ہمت ہی نہیں لا رہے. لہٰذا ہمیں خود اپنے اندر وہ ایک ہمت اجاگر ہم نے کرنی ہے، ہم نے اس کو جگانا ہے، اور اس کے بعد ہمارا ایک حل نکلے گا. ہمارے شو پہ جو ہمارے ایک ایکسپرٹ ہیں، ایکسپرٹ میں اس طرح کہوں گا کیونکہ ماشاءاللہ ان کا نالج اتنا وسیع ہے کہ خاص طور پہ ان سوشل اسپیکٹس کے اوپر، اور ایک بڑی کمانڈ رکھتے ہیں اس نالج کے اوپر. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ناظرین میں نے جب پہلی چیز نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ایک سیٹسفیکشن مجھے ملی، جو ہر ایک خطبے میں امید کرتا ہوں کہ لوگ ایڈریس کریں، کہ ٹالرنس کی بات کریں، غیرت کی بات کریں، تمیز کی بات کریں، رائٹس آف ہیومن بینگز، ان کی انسانیت کی بات کریں، اور یہ ساری جو مخلوقیں ہمارے ارد گرد، ہمارا ان کا کیا تعلق ہے، ان کی بات کریں. ڈاکٹر خالد ظہیر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے کافی ساری ان چیزوں کے اوپر ایڈریس کیا ہے، اور اس شو میں مزید ایڈریس کریں گے. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹالرنس کے اوپر. ہم لوگ اس موقع پہ، اس وقت پہ بہت ہی انٹالرنٹ قوم کے طور پہ نظر آ رہے ہیں دنیا کے سامنے. ٹالرنس کیا ہے، اور اس میں کون کون سے فیکٹرز ایکچولی ٹالرنٹ ہوتے ہیں، در حقیقت ٹالرنٹ بناتے ہیں انسان کو، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو چیلنج کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس برداشت کو پریچ تو بہت کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے؟ دیکھیے عمیر صاحب، ایک تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور نعمتیں دی ہیں وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے بہت مفید، بہت فائدہ مند ہیں، اور اگر آپ ان کو غلط استعمال کریں، مس یوز کریں، اور ان کی حدود سے آگے بڑھ کر استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے وبال جان اور نقصان کی چیز بن جاتی ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے عزت نفس. آپ کے اپنی ذات کے ساتھ ایک محبت کا تعلق، آپ کے اپنے خاندان، اپنی قوم، اپنے مذہب کے ساتھ ایک جذباتی تعلق. جذبات بہت اچھی چیز ہیں. جذبات کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا. انسان تو انسان ہی نہیں. انسان تو انسان نہیں رہ سکتا. انسان بہت ڈھیلا ہو جائے گا، سست ہو جائے گا، اس کے زندگی سے کوئی تعلق نہیں. مشین بن جائے گا. میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ اگر گاڑی کی مثال لیں تو اس میں بھی اگر فیول نہ ہو، انجن نہ ہو تو گاڑی چل نہیں سکتی. یہی حال انسان کے اندر بھی جذبات کا ہے. لیکن اگر گاڑی کو کوئی ڈرائیور نہ چلا رہا ہو اور گاڑی کی بریکس نہ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حادثات ہی حادثات ہوں گے.
تو ہم کو اپنے اندر وہ جذبات تو رکھنے ہیں جس کے ساتھ ہم انسان ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپریٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ جذبات ہر جگہ بے دھڑک استعمال نہیں کرنے، بلکہ ان کے بارے میں عقل کا ایک پہرا ہے کہ جو ہر وقت اس کو بٹھانا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کتنا کریں، کیسے کریں اور کہاں کریں اور کہاں نہ کریں۔ یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی کہ ہمارا دوسروں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے اس وجہ سے کہ ایک ہی حقیقت کے بارے میں مختلف لوگ، مختلف اقوام مختلف پوائنٹس آف ویو رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا علم محدود ہے اور ہم کسی بات کو خاص اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا شخص بھی دیانتداری سے اس کو اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے، اور میرا اور اس کا اختلاف بالکل نیچرل ہے۔ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں دوسرے کی نیت پر حملہ کروں اور یہ کہوں کہ وہ جان بوجھ کر کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے کہ جو میری بات سے مختلف ہے، تو میں کیوں دوسرے سے ڈس ایگری کر کے اس کا میں مخالف بن جاؤں گا یا میں اس کے خلاف ریئیکٹ کروں گا۔ ہمیں برداشت کرنا ہے، اس لیے بھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اگر انسان ہیں، جذبات رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو دوسرے لوگ بھی انسان ہیں، بالکل وہ بھی جذبات رکھتے ہیں، وہ بھی سوچتے ہیں۔ اس وجہ سے اس دنیا میں اختلاف ایک بڑا فطری امر ہے۔ کوئی دوسرا شخص مجھ پر تنقید کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ وہ اگر میرے اندر کوئی خامی دیکھ رہا ہے، میرے اندر کوئی خرابی دیکھ رہا ہے، تو وہ میرا محسن ہے، میرا دوست ہے، وہ مجھے امپروو کرنے کے لیے مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے دین میں، قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم دوسروں کی مخالفت کے باوجود اپنے آپ کو ٹالرنٹ رکھیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر کسی موقع پر تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہارے دین کا مذاق اڑا رہا ہے، مجلس سے تم اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن جب یہ محسوس کرو کہ موضوع بدل گیا ہے تو واپس آ جاؤ۔ ارے واہ، یہاں تک کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تو برداشت اور ٹالرنس سے بھرا ہوا ہے۔ اتنی مثالیں ہیں کہ انسان ان کو بیان کرتا رہے اور وہ ختم نہ ہوں۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے لوگوں کی مخالفتوں کو فیس کیا اور کبھی ریئیکٹ نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں جہاں آپ حکمران تھے، لوگ کیا کیا نہیں کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ آپ کبھی اللہ کے حکم کے علاوہ خود اپنی ذاتی کسی ریئیکشن کے نتیجے میں کسی سے کوئی بدلہ لیں یا کسی کو کوئی سخت بات کہیں۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم واقعی اچھے مسلمان ہیں اور اچھے پاکستانی ہیں تو ہمیں تو ٹالرنس کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے بڑا ناقد خود اپنا ہونا چاہیے۔ ایسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے کہ جو آپ کی صرف تعریف نہ کریں بلکہ آپ پر تنقید بھی کریں، اور جو آپ پر تنقید کرے آپ اس کو اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ اگر آپ سوچنے سمجھنے والے انسان ہوں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اچھے لوگوں میں، اچھے دوستوں میں اٹھے بیٹھیں گے کہ جو آپ کو آپ کی غلطی پر آگاہ بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ ٹالرنٹ ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے خود اپنی بات میں کہا، ڈگنیٹی یا کوئی اپنی ایک قبائل کے ساتھ ایک کنیکشن یا اپنے دین کے ساتھ کنیکشن، کہیں نہ کہیں جا کے تو وہ ایک ٹیسٹ ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ جس طرح آپ نے دینی اس سے بہت صحیح اگزامپل دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے تحاشا ایسے اگزامپلس ہیں جہاں انہوں نے برداشت کی انتہا دکھائی ہے کہ وہ واقعی ایک سپر نیچرل، سپر ہیومن حرکت لگتی ہے کہ کسی نے اگر ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو جا کے پوچھ لیا کہ بھائی جناب آپ طبیعت تو ٹھیک ہے، آج آپ نے مجھ پہ کوڑا نہیں پھینکا، تو یہ تو انتہا ہے، دس از سپر ہیومن ان دیٹ وے۔ لیکن اف یو کمپیئر، تو کرسچینٹی میں دکھایا کہ جی انہوں نے ہمیشہ پلے کیا اس کانسیپٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ دوسرا گال پیش کر دو اگر ایک گال پہ لگی تو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک پوائنٹ پہ جہاد پھر بھی کیا، یعنی کہ کوئی حد تو مقرر کی گئی ہے، یا بے شک وہ ڈگنیٹی کے بیسس پہ ہو یا وہ کسی اور ایسپیکٹ پہ ہو کہ اپنی پراپرٹی کی سیفٹی یا اپنی دین کی سیفٹی یا کوئی بھی ایسی چیز۔ مثلاً ہم جن چیزوں کو بہت انتہا بیسس پہ ہم لوگ اپنی ڈگنیٹی ٹائی کرتے ہیں، اپنی عزت ہم رکھتے ہیں اپنی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یا اپنی دین کے ساتھ، یا اپنے ملک کے ساتھ، کس حد تک جا کے ہم اپنی ٹالرنس ٹیسٹ کریں؟ دیکھیے عمیر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ اگر اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ایک بہت نمایاں خوبی ہے کہ آپ کو ہمیشہ وہ نقطۂ اعتدال
وہ ایک بات بتاتی ہے کہ جو بالکل بیلنسڈ بات ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا حوالہ دیا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی تمہارے دین کا مذاق اڑائے تو تم بے غیرت بن کے بیٹھے رہو. نہیں, انسان کے اندر وہ غیرت ہونی چاہیے کہ جس کے بعد وہ اپنے آپ سے یہ کہے کہ میں اس صورتحال کو پسند نہیں کرتا اور میں پولائٹلی نکل رہا ہوں ان پروٹیسٹ. سو قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمیں وہ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ عیسائیت کے اندر تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنا دوسرا گال پیش کر دو, اور اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم دوسروں کے خلاف جہاد کرو. عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہی پیغمبر تھے, انہوں نے کوئی دوسرا پیغام پیش نہیں کیا. آپ یقین جانیے کہ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے ادفع باللتی ہی احسن, تم اس کی برائی کا جواب نرمی سے دو, اچھے طریقے سے دو. معلوم ہے کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پھر وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہوگی كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے وہی بات کہی کہ جو آپ فرما رہے تھے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, یہ نہیں مل سکتا مقام سوائے ان لوگوں کے جو بہت صبر کرنے والے ہیں, اور یہ مقام نہیں مل سکتا سوائے ان کو کہ جو بہت نصیبے والے ہیں. دیکھیں عمیر صاحب, اس دنیا کی زندگی میں آپ کو کوئی چیز بھی بڑی نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ سٹرگل نہ کریں, آپ قربانیاں نہ کریں. اگر ٹالرنٹ ہونا بہت مزے کی چیز ہوتا, اس میں کوئی تکلیف نہ ہوتی, تو پھر ہم سارے لوگ ٹالرنٹ ہوتے. یہ اصل میں آزمائش یہی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریئیکٹ کروں, میرا پہلا انسٹنکٹ یہ کہتا ہے کہ میں غصے کا اظہار کروں, اور اسی کو کنٹرول کرنا ہمارا چیلنج ہے. یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید سوال چلیں گے اور آپ کے یہ جو نمائندے آڈینس ہمارے پاس بیٹھے ہیں یہ بھی سوال کریں گے اور ان کے جواب دیکھیں گے اس بریک کے بعد.